یہ سلسلہ تو 14 صدیوں سے جاری ہے، لیکن موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی عظمت ہے اہل بیت کی، اللہ نے کس قدر عزت اس گھرانے کو دی ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو موجودہ حالات میں ایک ہونے والے انتہائی اہم واقعے کے متعلق ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور ویڈیو کا موضوع وہی ہے کہ عزاداری، عزادار اور کچھ عناصر کے جو اس دور میں عزاداری کو دبانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ عزاداری سید الشہداء دنیا کے کونے کونے میں جاری ہے، ہر جگہ پر کی جاتی ہے، اور خاص طور پر ان چیزوں سے باخبر رہنا اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے دیکھنے والوں کو، مومنین کو، عزاداروں کو کہ دنیا میں کس کس طرح سے اس کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یعنی 14 صدیوں سے ہم نے تاریخ میں، کتابوں میں یہ چیزیں پڑھیں، یہ چیزیں کتابوں کا حصہ رہی کہ کس طرح سے عزاداری کو، عزاداروں کو دبانے کی کوششیں کی گئی، لیکن موجودہ دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان ویلاگز کے ذریعے، ان ویڈیوز کے ذریعے یہ منظر عام پر سب کچھ آ رہا ہے، جو کل کو تاریخ کا حصہ بنے گا، لیکن یہ سب کچھ ریکارڈ پر رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ پر ذکر حسین ہے، اور خاص طور پر دنیا بھر میں وہ مقامات کے جو اہل بیت سے منسوب ہو جاتے ہیں، جن کی نسبت محمد و آل محمد سے ہوتی ہے، وہاں پر عاشقین اہل بیت، وہاں پر محبان اہل بیت اس طرح جاتے ہیں جس طرح شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی جگہ پر یہ روایت مل جائے کہ یہ قبر کسی اہل بیت کے فرد کی ہے، گھرانہ اہل بیت کی کسی شخصیت کی ہے، تو وہاں پر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، وہاں پر لوگ اظہار عقیدت کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مصر میں، مصر کے شہر کائرو میں ایک مقام جو کہ منسوب ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے، مقام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ 3 مقام ہیں پوری دنیا میں، ایک جنت البقیع میں، ایک دمشق شام میں، اور تیسرا کائرو مصر میں، جو کہ شہزادی سے منسوب ہے۔ تو اسی محرم میں عاشورہ سے پہلے عراق کے ایک نوحہ خان جن کا نام مشتاق العرجی ہے، وہ مصر گئے روضہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر حاضری کے لیے، اور وہاں پر عراقی زائرین کا ایک گروپ ملا کہ جنہوں نے انہیں کہا کہ ہم روضہ سیدہ زینب پر آپ کوئی مصائب پڑھیں، ہم گریہ کرتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں۔ انہوں نے مان لیا اور یہ سلسلہ انہوں نے وہاں پر کیا، اور خاص طور پر روز عاشورہ 10 محرم کو بھی ان زائرین نے ان سے درخواست کی کہ آپ آئیں، یہاں پر عزاداری ہم کرتے ہیں، ذکر حسین کریں، کچھ آنسو بہاتے ہیں، اور ہم عزاداری کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں شہزادی کی بارگاہ میں۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی کیا، لیکن اس کے اگلے ہی دن اس نوحہ خان کو اور ان زائرین کو منظر عام سے غائب کر دیا گیا، وہ لاپتہ ہیں اب تک۔ آج اس نوحہ خان کے بیٹے کا بیان منظر عام پر آیا ہے کہ جس میں اس نے یہ بتایا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر نوحہ پڑھا، کچھ زائرین نے وہاں پر عزاداری کی، ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ ویڈیو بنانے کی وہاں پر ممانعت ہے، تصویر کھینچنے کی بھی وہاں پر روضے کے اندر ممانعت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، لیکن وہاں پر ایک شخص جو کہ ایک تکفیری مائنڈ رکھتا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ یہاں پر سلسلہ یہ کریں گے، تو اس نے یہ ویڈیو بنا لی جب وہاں پر ذکر حسین کر رہے تھے، عزاداری کر رہے تھے، جس کے بعد اگلے ہی دن یہ وہاں سے لاپتہ ہو گئے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ گرفتار کر لیا، ان کے بیٹے نے یہ کہا کہ وہاں کے اداروں نے انہیں گرفتار کیا ہے، ڈیٹین کیا ہے، لیکن جب ہم نے آفیشلی ان سے رابطہ کیا ہے تو ان کا کہنا جی کہ ہمارے پاس یہ شخصیات نہیں ہیں، لیکن ایک وہاں کے اداروں کا ہی شخص ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ یہ اداروں کی ہی کسٹڈی میں ہے۔ تو آپ اس بات پر غور کریں کہ آج کے اس دور میں بھی کس طرح سے عزاداری پر پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، ذکر حسین کرنے والوں کو کس کس طرح سے دبایا جاتا ہے، کیسے کیسے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے بلکہ 14 صدیوں سے جاری ہے، لیکن اس کے باوجود عزاداری الحمدللہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ذکر حسین کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یہ جاری و ساری رہے گا بلکہ بڑھتا رہے گا۔ لیکن ایک نقطہ جو کہ میرے ذہن میں آیا یہ سارا واقعہ دیکھنے کے بعد، اور بڑی عجیب کیفیت رہی، اور یقیناً جو اہل علم ہیں، جو معرفت رکھنے والے ہیں، وہ لطف لیں گے اس نقطے کا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ الگ بات کہ عزاداری کو دبانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، یہ سلسلہ تو 14 صدیوں سے جاری ہے، لیکن
موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی عظمت ہے اہل بیت کی، اللہ نے کس قدر عزت اس گھرانے کو دی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی مقام کے متعلق ایک ضعیف روایت ہی کیوں نہ ہو کہ یہ منسوب ہے اہل بیت کے ساتھ، جیسے یہ مصر میں بی بی زینب کا مقام وہ کہا جاتا ہے وہاں پر، تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عزت دنیا میں کسی اور شخصیت کی، کسی اور ہستی کی نہیں سوائے گھرانہ اہل بیت کی۔ یعنی وہ لوگ کہ جو اہل بیت کے مقابلے پر کچھ شخصیات لانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ مانا جائے، ان کے اپنے مقامات پر کوئی نہیں جاتا، شاید ان کے اپنے فالورز نہ جاتے ہیں، لیکن اہل بیت کے حوالے سے جو مقام منسوب ہو جائے اہل بیت کے ساتھ، نسبت کا ہی اس قدر فیض ہے کہ وہاں پر اتنا رش ہو جاتا ہے، دن رات زائرین کا رش رہتا ہے، سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے وہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور یہ بالکل یہ منظر دیکھ کر پاک بی بی کا وہ خطبہ یاد آ جاتا ہے دربار یزید میں، جو کہ آپ نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ اے یزید باخدا تو ہمارے ذکر کو کبھی دبا نہیں سکے گا۔ تو آج دیکھ لیں وہ فیض آج بھی جاری ہے کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ کربلا میں جائیں تو کربلا کو معلیٰ کر دیتے ہیں، نجف جائیں تو نجف اشرف ہو جاتا ہے، کاظمین جائے کاظمین شریفین ہو جاتا ہے، مشہد میں جائیں تو مشہد مقدس ہو جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت، یہ عزت یہ اللہ نے اہل بیت کو دی ہے، اور یہ عظمت دنیا میں اور کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ دیکھ لیں کہ لاہور میں بی بی پاک دامن کا مزار جو کہ منسوب ہے بی بی رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ کے ساتھ، یہ الگ بات، یہ تو ہم بحث ہی نہیں کرتے کہ وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا رش ہے۔ شاید پاکستان میں کسی اور مزار پر اتنا رش نہیں جتنا وہاں پر، کیونکہ اہل بیت سے لوگوں کی محبت بہت زیادہ ہے، عقیدت بہت زیادہ ہے، اور 9 ذی الحج کو جو مناظر یہاں پر ہوتے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں، پیدل چل چل کر آتے ہیں، ننگے پاؤں آتے ہیں دوسرے شہروں سے۔ تو یہ عزت، یہ عظمت یہ اہل بیت کی ہے، اور ان پابندیوں سے جو یہ واقعہ مصر میں ہوا کہ عزاداروں کو گرفتار کر لیا گیا یا لاپتہ کر دیا گیا، پتہ نہیں وہ کہاں پر ہیں، لیکن اس طرح کی سختیاں، اس طرح کی پابندیاں کبھی ذکر حسین کو نہ دبا سکتی ہیں نہ روک سکتی ہیں، بلکہ جتنا دبایا جائے گا، جتنا روکنے کی کوشش کی جائے گی، یہ سلسلہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر یہ سلسلہ رکنا ہوتا تو کربلا میں ہی رک جاتا، لیکن آپ دیکھیں کہ صدیاں بیت گئیں، اتنی ظالم اور جابر حکومتیں آئیں کہ جو علی والوں کو اسی طرح سے لاپتہ کر دیتے تھے، مارتے تھے، دیواروں میں چنوا دیتے تھے، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی ذکر حسین آج دنیا کے کونے کونے میں ہے، جاری و ساری ہے، اور بھرپور طریقے سے الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور یہ کبھی رک نہیں سکتا، کیونکہ یہ حق کا پیغام ہے، اور حق جب غالب آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، حق کو دبایا نہیں جا سکتا، باطل خود ذلیل و رسوا ہوگا انشاءاللہ۔ مومنین اکرام، آپ کس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔